Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے فی بنی سعد، قبیلہ بنو سعد میں۔ اس سبق کے اندر پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد میں لے جائے گئے، کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے رضاعت کی مدت میں دیہاتی عورتوں کو حوالے کر دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ دیہات میں آب و ہوا اچھی ہوتی ہے اور وہاں کی فضا اچھی ہوتی ہے، وہاں کی زبان اچھی ہوتی ہے، فصیح ہوتی ہے، تو یہ دستور چلا آ رہا تھا۔ اور شہری بچوں کو گویا کہ دیہاتی عورتوں کے ساتھ، دیہاتی دودھ پلانے والی عورتوں کو بچوں کے حوالے کیا جاتا تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے رضاعت کی مدت میں، تو وہ پورا واقعہ ہے جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس روایت کے نقل کرنے والی خود راویہ جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، اور اس وقت کیا حالات پیش آئے اور کیا کچھ تھا اس واقعے کے اندر یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ سبق ہے فی بنی سعد، قبیلہ بنو سعد میں۔ کانت حلیمۃ بنت ابی ذؤیب السعدیۃ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی ارضعتہ۔ حضرت حلیمہ بنت ابو ذؤیب سعدیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ ہے، جس نے آپ کو دودھ پلایا، وہ بیان کرتی ہے، اس واقعے کو نقل کرتی ہے۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب، اعراب بنت پڑھو گے، عموماً ابن اور بنت کے اعراب میں پڑھنے والے طلبہ غلطی کر جاتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ابن اور بنت کا اعراب جو ہے وہ اس کے ماقبل اسم کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب ابن اور بنت پر آتا ہے، گویا کہ ماقبل اسم موصوف ہوتا ہے اور ابن اور بنت اس کی صفت ہوتی ہے، یہ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا اعراب ہوگا، تو یا حلیمتو پڑھا گیا اسی وجہ سے بنتو پڑھا گیا، اور ام رسول اللہ گویا کہ بدل ہے حلیمہ بنت ابو ذؤیب سعدیہ کا۔ تحدث، وہ بیان کرتی ہے، انہا خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغیر ترضعه في نسوة من بني سعد بن بکر تلتمس الرضعاء، کہ وہ اپنے شہر سے نکلی اپنے شوہر اور اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، ترضعه، جو اس وقت وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی، یعنی اپنے رضاعی چھوٹے بچے کے ساتھ نکلی۔ کن کے ساتھ؟ بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتوں کے ساتھ۔ کیوں نکلی؟ تلتمس الرضعاء، رضاعی بچوں کو تلاش کرتے ہوئے، دودھ پیتے بچوں کو تلاش کرتے ہوئے، چونکہ ایک گویا کہ کمائی کا ذریعہ تھا، اور اس وقت عورتیں اس طرح گویا کہ کمائی کیا کرتی تھی، تو رضیع کی جمع رضعاء، تلتمس الرضعاء، دودھ پیتے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلی اور مکہ شہر میں داخل ہوئی تاکہ وہاں سے کسی دودھ پیتے بچے کو لے اور پرورش کر کے انعامات کو اس کے والدین سے حاصل کرے۔ تو اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرتی ہے قولت، تو حضرت حلیمہ بنت ابو ذؤیب نے فرمایا، وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ شَہْبَاءَ، یہ زمانہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ سنتن کے معنی سال آتے ہیں، اور سنتن شہبا کے معنی قحط سالی کا سال۔ شہبا اصل میں کہتے ہیں شہب
یشہب شہبن السنۃ القوم، قحط سالی نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو شہبہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ قحط سالی کا سال تھا. کیسا قحط سالی کا سال؟ لم تبقی لنا شیئا، کہ اس قحط سالی نے ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں رکھا تھا. ابقا یبقی ابقان باب افعال سے، یعنی بہت زیادہ قحط سالی چاروں طرف عام تھی. اس زمانے میں ہم دودھ پیتے بچوں کی تلاش کے لیے نکلے. قالت، وہ فرماتی ہے، فخرجت علی اتان لی قمراء. قمرا یہ اتان ان کی صفت ہے. میں اپنی بھوری گدھی پر نکلی. اصل میں قمرا کے معنی آتے ہیں ایسی سفیدی جو ہرے پن کی طرف مائل ہو، جس میں ہریالی شامل ہو، جس کا ہم تھوڑا بہت ترجمہ قریب جو ہے وہ بھوری اونٹنی، بھوری گدھی کہہ سکتے ہیں. اتان گدھی کو کہتے ہیں. میں اپنی بھوری گدھی پر نکلی. معنا شارف لنا، اس وقت ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی. شارف اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو عمر دراز ہو، مضبوط ہو. ہمارے ساتھ ہماری اونٹنی تھی. واللہ ما تبز بقطرۃ، اللہ کی قسم وہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی. بز یبز بزن مانے جانور کا دودھ دینا. یعنی اتنا قحط عام تھا کہ ظاہر بات ہے کہ جب قحط عام تھا تو گھاس چارہ وغیرہ ملنا مشکل تھا، اور جب جانور گھاس چارہ نہیں کھائے گا تو دودھ دینا بھی اس کے لیے مشکل ہے. تو اللہ کی قسم وہ ہمیں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی. وَمَا نَنَامُ لَيْلَنَا أَجْمَعَ مِنْ سَبِيِّنَا الَّذِي مَعَنَا، اور ہم اپنی پوری رات، اجمع تاکید کے لیے ہے، لیلنا کی تاکید ہے، اور ہم اپنی پوری رات نہیں سوتے تھے ہمارے اس بچے کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ تھا. چونکہ حضرت حلیمہ اس وقت اپنے ساتھ ایک اور دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی تھی. تو بچے کو ظاہر بات ہے کہ دودھ نہیں مل رہا تھا. آگے خود ہی اس کا تذکرہ کرے گی کہ کیوں نہیں سوتا تھا. من بکائہ من الجوع، اس کے بھوک سے رونے کی وجہ سے. اس کو غذا جو میسر ہونی چاہیے بچے کو، جو ماں کا دودھ ملنا چاہیے، یا ماں کا دودھ نہ ہو تو کم سے کم جانور کا دودھ جو اس کو ملنا چاہیے وہ مل نہیں پا رہا تھا. اس کی وجہ آگے بتلا رہی حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ خود ہی بتلا رہی ہے. ما فی ثدیی ما یغنیہ وما فی شارفینا ما یغذیہ، قال ابن ہشام ویقال یغذیہ. کیوں بھوک کی وجہ سے بلا رہا تھا؟ کہ میری چھاتی میں، ثدیون کہتے ہیں عورت کی چھاتی کو، میری چھاتی میں وہ چیز نہیں تھی جو اس کو فائدہ دے سکے، جو اس کو بے نیاز کر سکے. یعنی میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، اور نہ ہونے کی وجہ قحط سالی غذا میسر نہیں ہوتی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ عورت بھی اگر غذا نہیں لے گی، اس کو غذا میسر نہیں ہوگی تو اس کی چھاتی میں بھی دودھ مشکل سے اترتا ہے. تو میری چھاتی میں نہیں تھا، اور میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا جو اس کو بے نیاز کرے، اور نہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ تھا جو اس بچے کو غذا دے سکے. قال ابن ہشام، ابن ہشام جو اس واقعے کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ يُغَذِّهِ، اور کہا جاتا ہے یغذیہ. یعنی گویا کہ روایت کے الفاظ کا فرق بتلا رہے ہیں کہ بعض روایتوں میں ما یغذیہ کا لفظ یعنی ماں کی زیادتی ہے، اور بعض روایتوں میں ماں موجود نہیں ہے. بہرحال یعنی گویا کہ بچہ بھوک کی وجہ سے بلبلاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ ماں کی چھاتی میں دودھ تھا اور نہ جانور کے تھنوں میں دودھ تھا. وَلَكِنَّا نَرْجُو الْغَيْثَ وَالْفَرَجَ، رجا یرجو رجان مانے امید کرنا، غیث غاث یغیث غیثن مانے مدد کرنا،
کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں غیث کی جمع غیوث کے معنی بارش، اور فرج کے معنی آتے ہیں کشادگی، لیکن ہم بارش اور کشادگی کی امید رکھتے تھے، یعنی یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ بارش ہوگی تو ہریالی پیدا ہوگی، جب ہریالی پیدا ہوگی تو جانوروں کو کیا ہے، چارہ میسر ہو جائے گا، اور اس طریقے سے گویا کہ اس دودھ پیتے بچے کا انتظام ہو جائے گا۔ فخرجت علی اتانی، تو میں اپنی گدھی پر نکلی، قافلے کے ساتھ، بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ میں بھی اپنی گدھی پر نکلی۔ فلقد ادمت بالرکب، ادام یدیم ادامتن، میں نے کسی کام کو مسلسل کرنا، تو میں مسلسل قافلے کے ساتھ چلتی رہی۔ بنو سعد کی عورتیں جا رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ نکلی اور قافلے کے ساتھ برابر میں چلتی رہی۔ حتی شق ذلک علیہم ضعفا وعجفا، عجف عجیف یعجف عجفا، باب سمیع سے معنی دبلا ہونا، کمزور ہونا، یہاں تک کہ یہ بات ان پر شاق گزری، کن پر؟ علیہم یعنی قافلے والوں پر، کمزوری اور لاگیری کی وجہ سے، یعنی میرا جانور دبلا تھا، کمزور تھا، اس کو غذا میسر نہیں آ رہی تھی، جس کی بنیاد پر بار بار میں اپنے جانور پر، جس جانور پر سوار تھی وہ جانور قافلے سے پیچھے رہ جاتا تھا اور قافلے والوں کو میرا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو قافلے والوں پر یہ شاق گزر رہا تھا کہ ہر وقت ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو یہ حالت تھی۔ حتی قدمنا مکہ، یہاں تک کہ ہم جوتو کر کے جو ہے مکہ آئے۔ نلتمس الرضع، تاکہ ہم دودھ پیتے بچوں کو تلاش کریں، رضع کی جمع رضع۔ فما منا امرأۃ الا وقد عرض علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عادت کے مطابق وہ گھر جاتی تھی عورتیں اور سوال کرتی تھی کہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہو تو ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اس کو دودھ پلائیں گے۔ تو اس طرح گویا کہ مختلف گھروں میں جو ہے عورتیں جا کر یہ مطالبہ کرنے لگی کہ ہم میں سے کوئی عورت نہیں تھی مگر ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، یعنی عورتیں گھروں پر جاتی تھی، ہر عورت الگ الگ گھروں میں، تو جب اللہ کے نبی کے گھر پر پہنچتی تھی تو اللہ کے نبی کو پیش کیا جاتا تھا کہ یہ بچہ بھی ہے، ہم چاہتے کہ ہمارے اس بچے کو دودھ پلایا جاوے اور گویا کہ دیہاتوں میں لے کر اس کی تربیت کی جاوے۔ لیکن ہوا کیا؟ فتأباہ، ہر عورت ان کا انکار کر دیتی تھی، کوئی اللہ کے نبی کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابا یابا ابان کے معنی انکار کرنا، ہر عورت انکار کر دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اس بچے کو ہم نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اذا قیل لها انہا یتیم، انہ یتیم، جب عورت سے کہا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عورتیں پیچھے اس لیے ہٹتی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے، جب ہم اس بچے کی تربیت کریں گے، کفالت کریں گے اور اس کو اچھی طرح گویا کہ اس کی دیکھ بھال کریں گے، تو اس وقت کے رواج کے مطابق والدین کی جانب سے ایسی عورتوں کو انعام اور اچھا صلہ دیا جاتا تھا۔ تو جب بچہ یتیم ہوگا تو اس کے والدین کیا دے پائیں گے؟ تو اس نظریے سے اور یہ سمجھ کر کوئی عورت اللہ کے نبی کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وَذَلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبَيْ السَّبِيِّ، کیوں انکار کرتی تھی؟ ایک تو یتیم تھے اور یتیم کی وجہ سے کیا ہوتا تھا اس کو خود ہی بیان کر رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہم نیکی کی امید کرتے تھے بچے کے والدین کی جانب سے، کہ جب ہم بچے کی اچھی تربیت کر کے لے آئیں گے تو والدین، اس کے والدین ہمیں بہترین سے بہترین صلہ عطا کریں گے، بہترین سے بہترین انعام سے ہمیں نوازیں گے اور ہمیں بہت کچھ دیں گے۔ لیکن جب بچہ ہی یتیم ہے تو اس کے والدین ہمیں کیا دے پائیں گے؟ فَكُنَّا نَقُولُ یتیم ہوا یتیم، تو ہم اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، جب بچہ یتیم ہے تو اس کے والدین ہمیں کچھ دے نہیں پائیں گے، یہ وجہ تھی۔ وَمَا عَسَىٰ أَن تَصْنَعَ أُمُّهُ وَجَدُّهُ، اور
کیا امید ہو سکتی تھی کہ اس کے والد، اس کے والدہ اور اس کے دادا کریں گے؟ یعنی جب بچہ یتیم ہے تو اس کے ابا تو ہے نہیں، اس کے والد تو ہے نہیں، تو اس کی ماں اور اس کے دادا کیا کریں گے؟ یعنی ہم اس کے والد، والدہ اور اس کے دادا سے ہم نفع کی اور صلے کی کیا امید رکھ سکتے تھے؟ تو یہ ہمارے دلوں میں سب کے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اس بچے کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جدہ کہا چونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم دنیا سے وفات پا چکے تھے، دادا کی تربیت میں تھے۔ فَكُنَّا نَكْرَهُهُ لِذَلِكَ، تو ہم اللہ کے نبی کو اس کی وجہ سے ناپسند کر رہے تھے۔ کیا کمال کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا بچپن کیا ہے، کیا کوئی پہچان سکتا تھا کہ یہ نبی تا قیامت آنے والی انسانیت کا سرتاج اور سب کا محبوب رہے گا؟ اس نبی کا بچپن کا یہ حال تھا۔ فما بقیت امرأۃ قدمت معی الا اخذت رضیعا غیری، تو کوئی بھی عورت باقی نہیں رہی جو میرے ساتھ آئی تھی مگر اس نے دودھ پیتے بچے کو لے لیا میرے علاوہ، یعنی میرے علاوہ ہر عورت کو دودھ پیتا بچہ مل گیا۔ گویا کہ جس مقصد کے لیے عورتیں بنو سعد کی آئی تھی ان کو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور بچہ ان کو کسی نہ کسی گھرانے سے مل گیا۔ اگر کوئی رہ گیا تھا تو میں اکیلی ایسی عورت تھی کہ مجھے کوئی بچہ ملا نہیں تھا۔ فلما اجمعنا الانطلاق، تو جب ہم نے چلنے کا عزم مصمم کیا، چونکہ سب کی غرض پوری ہو گئی تھی، قافلے والوں کی غرض پوری ہو گئی تھی کہ بچوں کو تلاش کرنا ہے، بچے مل گئے تو اب سب نے روانگی کی تیاری کر لی کہ واپس جانا ہے۔ تو جب ہم چلنے کا عزم مصمم کر لیا، قلت لصاحبی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیا کہا؟ واللہ، اللہ کی قسم، انی لاکرہ ان ارجع من بین صواحبی، بے شک میں ناپسند کرتی ہوں کہ میں لوٹوں اپنی سہیلیوں کے درمیان، میری قافلے والی عورتوں کے درمیان سے میں اکیلی واپس لوٹوں۔ ولم آخذ رضیعا، اس حال میں کہ میں نے کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں لیا، یعنی ہر عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر واپس جاوے اور میں خالی گود واپس جاؤں تو یہ میرے لیے عار کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کسب معاش جو انحصار اس پر ہے، تو جس مقصد کے لیے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلا آخذنہ، تو اللہ کی قسم میں اس یتیم بچے کی طرف جاتی ہوں تو میں ضرور بھی ضرور اس بچے کو لوں گی، بہرحال جو بھی صلہ ملے لیکن میں اس بچے کو لوں گی۔ قال، تو ان کے شوہر نے فرمایا، لا علیکی، تم پر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں بھی راضی ہوں اس پر، تم اس بچے کو لے لو، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تفعلی، کہ تم ایسا کرو۔ عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس بچے کے ذریعے سے برکت عطا فرماوے کہ یتیم ہے تو اس یتامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گویا کہ فائدہ پہنچائے گا، دوسرے انداز سے فائدہ پہنچائے گا۔ تو گویا کہ مشورہ طے ہو گیا اور حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رضاعت کے اپنے پاس رکھیں گے، اور اس طور پر گویا حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لے لیا۔ اب باقی کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ آئندہ کل پورا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔